کشمیر میں ایک چیز ہے جو اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم اسے اس کے اصل نام سے بلانا ہی چھوڑ چکے ہیں. ہم اسے گفٹنگ کہتے ہیں. ناظرین ذرا 1 منٹ دیجیے اور غور فرمائیں. سوال یہ ہے کہ جس چیز کو ہم گفٹنگ کہتے ہیں کیا وہ اصل میں دہیج نہیں ہے؟ شادی میں شاید کوئی ڈیمانڈ نہ کرے, کوئی لسٹ نہ دے, کوئی یہ نہ کہے کہ اتنا سامان لازمی ہے, مگر سب کو پتا ہوتی ہے کہ فرنیچر, برتن, بیڈنگ, کپڑے اور گھر کا کافی سامان دلہن کے گھر سے ہی آنا ہے. اور پھر وہ چیزیں بھی جو کہیں لکھی نہیں ہوتی مگر سب سمجھتے ہیں. اگر کم دیا جائے تو لوگ کمپیئر کرتے ہیں, فلانا کی بیٹی اتنا سامان لائی تھی, اس شادی میں کیا آیا, اور دھیرے دھیرے گفٹس کی کوانٹٹی خاندان کی عزت کا میٹر بن جاتی ہے. پھر یہ محبت نہیں رہتی ناظرین, یہ سوشل پریشر بن جاتا ہے. ٹیسٹ بہت سمپل ہے, اگر لوگوں کی تعریف اور تنقید کا ڈر ہی نہ ہو تو کیا خاندان پھر بھی وہی سب کچھ دے گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر یہ والنٹری بھی نہیں. آج کشمیر میں ایک مڈل کلاس شادی لاکھوں روپے کھا سکتی ہے. وازوان, کوکر, ماز, ہشکٹ, فرنیچر, ٹروسو اور وہ تمام ایکسپیکٹیشنز جو کسی کارڈ پر نہیں لکھی ہوتی. اور کبھی کبھی یہ صرف خرچ نہیں ہوتا, یہ ایک گھر سے دوسرے گھر تک دولت کا ٹرانسفر بن جاتا ہے. مسئلہ صرف پیسوں کا بھی نہیں ہے ناظرین. جب والدین بیٹی کی شادی کا خرچ اس کے بچپن سے ہی سوچنے لگتے ہیں تو انجانے میں بیٹی بھی ایک فائنانشل برڈن کی طرح دیکھی جانے لگتی ہے, حالانکہ اسے شادی میں اپنی عزت, وقار اور حقوق کے ساتھ داخل ہونا چاہیے. ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں مرد پرووائڈر ہے, لیکن اگر نیا گھر سجانے کا بل بھی دلہن کے گھر کو دینا ہو تو پھر پرووائڈر کون ہے؟ تاریخ بھی کچھ اور کہتی ہے. استری دھن آپ نے سنا ہوگا, عورت کی اپن61 دولت اور سیکیورٹی ہوا کرتی تھی, لیکن دھیرے دھیرے سیکیورٹی پریشر بن گئی اور دولت عورت کے بجائے دلہے کے گھر کی طرف چل پڑی. اس لیے انڈیا کو 1961 میں ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ بنانا پڑا. مگر قانون کیا کرے جب رواج صرف اپنا نام بدل لے. اور مسلم معاشرے کے لیے یہ سوال اور بھی اہم ہے, کیونکہ اسلام میں مہر دلہن کا حق ہے, یعنی پیسہ عورت کی طرف جاتا ہے. لیکن آج بہت سی شادیوں میں مہر صرف ایک رسمی نمبر رہ گیا ہے, جبکہ فرنیچر, برتن, کپڑے اور لاکھوں کا خرچ دلہن کا گھر اٹھاتا ہے. یعنی ہم نے معاملہ الٹا کر دیا. اسلام نے شادی آسان بنائی, ہم نے مہنگی بنا دی. اسلام نے عورت کو مالی حق دیا, ہم نے اس کے گھر والوں پر مالی بوجھ ڈال دیا. اور اسلام نے وقار دیا, ہم نے کمپٹیشن بنا دیا. اب بات ظاہری طور پر صاف ہے, محبت سے دیا گیا تحفہ اور بات ہے, لیکن جب تحفہ ایکسپیکٹیشن بن جائے اور ایکسپیکٹیشن obligation بن جائے اور obligation سوشل پریشر بن جائے تو پھر اسے گفٹنگ نہیں کہا جا سکتا. ناظرین سوال یہ نہیں کہ دہیج کے لیے کوئی نیا اور پیارا لفظ ڈھونڈا جائے, اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم شادی کو واقعی اس مقام پر واپس لے جانا چاہتے ہیں جہاں اس کی بنیاد رضامندی, وقار, ذمہ داری اور باہمی احترام ہو, یا پھر وہ ایک ایسا معاملہ بن کر رہ جائے جہاں دلہن کے گھر کی مالی حیثیت بھی اس کی قیمت کا حصہ سمجھی جائے. یہ گفتگو تھوڑی تکلیف دے سکتی ہے ناظرین, مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے. ہر گفٹ دہیج نہیں ہوتا ناظرین, لیکن ہر دہیج کو گفٹنگ کہہ دینے سے وہ گفٹ نہیں بن جاتا, کیونکہ لیبل بدلنے سے باکس کے اندر کی چیز نہیں بدل سکتی. فی الحال آج کی اس کشمیر رپورٹ میں بس اتنا ہی. باقی مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہے کشمیر لائف کے ساتھ. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.